بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی رضا ارشد سہروردی پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ بات کریں گے معاشرے کی موجودہ بے راہ روی کے حوالے سے اور تربیت کا جو فقدان ہمیں نظر آ رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں بہت ہی اہم شخصیات موجود ہیں، آپ کی جانی پہچانی شخصیات۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب نے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ پروگرام میں تشریف آوری کا۔ میں ڈاکٹر صاحب آغاز گفتگو آپ سے، اور میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے اسی حوالے سے فرمائیے کہ شرعی حکم تربیت کے حوالے سے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ ماشاءاللہ آپ ایک سفر ہدایت کو شروع کیے ہوئے ہیں، اور اس میں مجھے بھی الحمدللہ شرکت کی سعادت میسر ہے۔ تو اس میں اکثر موضوعات جو ہیں وہ تربیت کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ معاشرے کی ایک بنیادی اور اہم ضرورت ہے جی، اس پر میں آپ کو اور روز ٹی وی کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ یقیناً ایسے موضوعات پر گفتگو کرنا جو معاشرے کی اصلاح اور تربیت کا ذریعہ بنے بہت کم ہمیں میڈیا سے ملتے ہیں۔ جی، عام طور پہ جو بگاڑ پایا جا رہا ہے، معاشرے کی موجودہ بے راہ روی ہے یا تربیت کا فقدان ہے، اس بگاڑ کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ صحیح۔ تو اس وجہ سے اگر میڈیا پر ہی اصلاح کی باتیں کی جائیں، تربیت کی باتیں کی جائیں، تو یہ بہت بڑا مفید ہوگا معاشرے کے لیے، معاشرے کی تربیت کے لیے بڑا ضروری ہوگا۔ بے شک۔ یہ جو تربیت کا معاملہ ہے یہ تو اسلام کی روشنی میں بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو ہمیں تو یہاں تک بھی چیزیں ملتی ہیں کہ بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس وقت کے بھی جو ماں کو ہدایت دی جاتی ہے، جو تربیت دی جاتی ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے بھی، سنے، اللہ تعالیٰ کا ذکر مبارک کرے، درود شریف پڑھے، اس کی برکت سے اس کے بچہ جو پیدا ہونے والا ہوتا ہے اس پر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ایک اس کی ایک مثال ہے، اور بھی اس طرح کی مثالیں ہیں کہ بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب وہ قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیا تو قاری صاحب نے شروع سے پڑھانا شروع کرنے کا 15 پارے تو میں پڑھ کے آیا ہوں۔ وہ حیران تھے کس درسگاہ سے پڑھا، ان پایا یہ تو ماں کے پیٹ سے میں ماں پڑھتی تھی، 15 پارے ان کو یاد تھے۔ اور پھر یہ فرمان کہ پہلی درسگاہ ماں ہے۔ بس یہی بات ہے کہ جو تربیت کا جو آغاز ہوگا، ہمیں آج یہ بھی آپ کہہ رہے کہ ذمہ دار کا تعین کرنا بھی ضروری ہے۔ اس تربیت کے فقدان میں یا اس معاشرے کے بگاڑ میں کون ذمہ دار لوگ ہیں، تو اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نسل نو کی تربیت کی جو سب سے پہلی ذمہ داری ہے وہ ماں پہ بنتی ہے۔ اچھا، اس حوالے سے والدین جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار بنتے ہیں، اور ابتدا سے ہی پیدا ہوتی جب کلمہ شریف اور اس کے کانوں میں اذان پڑھی جاتی ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کا نام مبارک جو ہے وہ سنایا جاتا ہے، تو یہ ایک تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ میں مختصر آپ کا چاہوں گا اس کے اوپر کمنٹ، اور پھر مجھے مبشر صاحب کو شامل کرنا ہے کہ اگر ماں اور گھر کا ماحول اچھا ہے لیکن بچے نے باہر تو جانا ہے نا، اور اگر معاشرے میں جو موجودہ صورتحال ہے اس میں پھر اسکول کا جو ماحول ہے، یونیورسٹیز کا، کالجز کا، تو وہ بھی تو انسان کی شخصیت کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ بے شک اثر انداز ہوتا ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بنیادی ذمہ داری بچے کی تربیت کے حوالے سے والدین پہ آئے گی۔ اگر سکول کا بھی کرنا ہے، سکول کا جو تعین کرنا ہے کس سکول میں بچے کو داخل، وہ والدین نے کرنا ہے۔ کس جگہ کہاں پہ کھیلے بچہ، کہاں پہ گھومے، اس پورے ماحول کی جو بنیادی نگرانی ہے وہ ماں باپ نے کرنی ہوتی ہے۔ پھر جس ادارے میں گیا اس ادارے کے سربراہان، اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے۔ چھوٹے بچے کو ڈانٹا نہیں جاتا، اور پھر بہت سارے ایسے کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں کہ اس وقت ان کو ڈانٹا نہیں جاتا، تربیت نہیں کی جاتی، لیکن پھر بڑھاپے میں والدین کے لیے باعث ذلت وہ جو ایک انہوں نے برتی ہوتی ہے اپنی اولاد کے حوالے سے، تو وہ پھر بڑھاپے میں جو ہے وہ مسئلہ بنتا ہے ان کے لیے۔ بچپن میں بچے کو ڈانٹنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس کے نفسیات دیکھنے چاہیے، لیکن تربیت کرنا تو ایک ضروری ہے۔ تربیت کے اندر صرف اس کی خواہشات ہی پوری نہ کی جائیں، اس کو کچھ چیزوں کا پابند بنایا جائے، کچھ کام کرنے کے اس سے کروائے بھی جائیں، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین۔ جب 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو۔ یہ والدین کو حضور علیہ السلام نے گائیڈ لائن دی ہے، بچے کی تربیت کا نصاب دیا ہے، اس کو نماز کا حکم دو، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین۔ 7 سال سے لے کر 10 سال تک تو اسے ٹریننگ دو، تربیت دو، بڑے پیار سے محبت سے اسے کہو۔ اگر 10 سال کی عمر کو پہنچتا ہے
پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتا نہیں ہے. جس اللہ نے اسے پیدا کیا، جو اللہ تعالیٰ رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، سب کچھ دیتا ہے، تو بچے کو یہ احساس تو دلانا چاہیے کہ جو سب کچھ دینے والی ذات ہے اس کے سامنے جھکنا بھی چاہیے. اور اسے پھر نماز پڑھنے کے لیے کہنا چاہیے. اگر وہ بات نہیں مانتا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَضْرِبُوهُمْ، انہیں مارو بھی. اب یہ مارنا جو ہے یہ شفقت کا ہی مارنا ہے کہ رب کے حضور جھکانا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کا، شکر گزاری کا طریقہ سکھانا ہے. تو یہ تعدیبی سزا تربیت کا حصہ ہے. آج بعض لوگوں نے بالکل غلط مطلب سمجھ لیا. ایسے تو تربیت ہو ہی نہیں سکتی. جہاں پہ ترغیب ہوتی ہے وہاں پہ ترہیب بھی ہوتی ہے. باقاعدہ طور پہ ترغیب و ترہیب ایک کتاب کا نام ہے، حدیث پاک کی کتاب ہے، کہ رغبت اور ذوق شوق بھی دیا جائے اور ڈانٹ ڈپٹ کر کے انہیں ڈرا دھمکا کے بتایا بھی جائے کہ ان غلط کاموں سے، غلط عادات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا. ظفر اقبال جلالی صاحب، اگر بلوغت کے بعد تربیت کی وجہ سے بچے کوئی گناہ کرتے ہیں تو یہ بھی فرمایا گیا اس کی ذمہ داری جو ہے وہ والدین کے اوپر عائد ہوگی. بے شک جی، والدین کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے. میں تو اس موقع پہ یہ بھی کہوں گا کہ والدین اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. آج ان کے لیے مکان بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جاتا، ان کے لیے گاڑی، عشائش کا انتظام، آرام کا بہت کچھ کرتے ہیں، حتیٰ کہ حلال و حرام کی بھی پرواہ نہیں ہے. تو ان کو سوچنا چاہیے کہ اس انداز میں اگر اولاد کی تربیت کریں گے کہ لقمہ حلال ہی نہیں انہیں کھلا سکے آپ، لقمہ حرام سے جو تربیت کی. حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو جسم کا گوشت جو ہے وہ لقمہ حرام سے پروان چڑھتا ہے، اس سے پھر خیر کی توقع نہ رکھو. تو یہ پھر چاہیے کہ ہم پہلے تو ان کو بنیادی طور پہ لقمہ حلال کھلائیں، اولاد کو اچھے اخلاق و آداب سکھائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کو اولاد کو بہترین گفٹ، وہ بہترین عطیہ اور ہدیہ کر سکتے ہیں تو ان کی اچھی تربیت ہے. آج اولاد کے لیے اور چیزیں بنائی جاتی ہیں، ان کی خواہشات پوری کی جاتی ہیں، لیکن ان کی تربیت پہ دھیان ہی کوئی نہیں ہے. والدین کو چاہیے کہ اگر اپنی اولاد کے ساتھ مخلص ہیں، اپنی اولاد کی خیر خواہی چاہتے ہیں تو پھر اولاد کو نیک بنائیں، ان کو اچھے اخلاق و آداب سکھائیں، ان کو تمیز سکھائیں بڑے کی چھوٹے کی. اگر یہ اخلاق و آداب نہیں سکھائے جائیں گے پھر مادر پدر آزادی کا جو معاشرہ ہے اس کے نقصانات تو اخلاقی گراوٹ کہاں تک ہو چکی ہے. ہر روز ہی سننے میں آتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی واقعہ پیش ہو رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بڑی عجیب صورتحال ہے. ماں باپ بے بس نظر آتے ہیں، ماں باپ کی اس کے اندر جو ہے وہ اولاد بات سننے کو تیار نہیں ہے. اگر یہ کھنگال کے دیکھا جائے کہ والدین کو کتنا کرب اور تکلیف ہوتی ہے اپنی اولاد کو دیکھ کر کہ وہ بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے. میں تو بسا اوقات جب بھی خطبہ جمعۃ المبارک میں اس موضوع پر خطاب کرتا ہوں تو لازمی طور پر معاشرے کے سنجیدہ لوگ مجھے داد دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑا ضروری موضوع تھا تربیت اولاد کا، آپ اس کو ضرور آگے بھی بڑھائیں، زیادہ بیان کریں. تو یہ ممبر و محراب کی بھی ذمہ داری ہے، یہ میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے، اینکر پرسن کی ذمہ داری ہے، معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کی بہتری کے لیے، اصلاح کے لیے اور نسل نو کو بہرا روی سے بچانے کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کرے. قرآن مجید نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی. جو آپ سوال کر رہے تھے کہ اگر بچے غلط کام کرتے ہیں تو اس کی ذمہ داری والدین پہ آتی ہے، اس کا گناہ کا حصہ بنتا ہے ان کو. تو وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تو انہیں بچانا چاہیے تھا. آج معاشرے میں یہ جو موم بتی مافیا اور مادر پدر آزاد اور لبرلزم اور میرا جسم میری مرضی کے عنوان سے باتیں کی جاتی ہیں، یہ کلچر تو جہنم کا ایندھن ہے. اس سے تو اپنے آپ کو بچانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اولاد کو بچانے کا حکم دیا. گزشتہ دنوں اسلام آباد میں ایک ایسا واقعہ پیش ہو تو حیرانگی ہوتی ہے، وہی لوگ جو آپس میں لبرلزم، آپس میں محبت، دوستی اور طرح طرح کی حرکتیں کر وہ پھر ایک دوسرے کے قاتل بنتے نظر آتے ہیں. تو یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ والدین نے اپنی اولاد کو سمجھایا نہیں ہے. اور پھر پہلے تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ جو بہت بیکورڈ ایریاز ہوتے تھے جہاں پہ ہمیں تعلیم کی کمی نظر آتی تھی، دین سے دوری یا دنیاوی تعلیم بھی ہمیں کم نظر آتی تھی، وہاں پہ ایسے معاملات ہوتے نظر آتے تھے. لیکن اب تو دیکھیں بہت ہائی لیول کے پڑھے لکھے لوگ اور بہت زیادہ ڈگری ہولڈر جب اس طرح کی ہمیں حرکات میں ملوث نظر آتے ہیں تو پھر کرائیٹیریا کیا ہوا؟ ڈگری تو ہم نے حاصل کر لی لیکن علم سے محروم ہو گئے. بہت ضروری آپ نے سوال کیا ہے. میں سمجھتا ہوں آج معاشرے کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک ہے تعلیم، ایک ہے تربیت. جی.
اگرچہ تعلیم بھی قرآن و سنت کی ہو تو اس کے اندر تربیت کا سامان موجود ہے، لیکن آج بدقسمتی سے تعلیمی ادارے تعلیم تو دینے کے دعوے دار ہیں لیکن تربیت سے آری تعلیم دے رہے ہیں، ایسی تعلیم دے رہے ہیں جس کے اندر تربیت کا نام و نشان نہیں ہے، الٹا ایسی تعلیم دے رہے ہیں جس تعلیم سے بے راہ روی پھیلتی ہے اور بگاڑ معاشرے میں آتا ہے، ایسی تعلیم دے رہے ہیں۔ اس وجہ سے ضروری ہے جو تعلیمی اداروں کے سربراہان ہیں وہ اس بات پہ توجہ دیں کہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا بھی انتظام و اہتمام ہونا چاہیے۔ جہاں ہم نصابی سرگرمیاں ایک صحت مند معاشرے کے لیے، یہ صحت مند طلباء کے لیے ضروری ہیں، اس کے ساتھ ایک نیک صالح ماحول دے کر ان کی اچھی تربیت کرنا، ان کا تزکیہ کرنا اور ان کو پاکیزگی اور اچھے اخلاق و عادات سکھانا یہ ضروری ہے۔ آج صرف ڈگری ہولڈر جو ہیں لوگ، وہ اگر اخلاق و آداب سے دور ہیں یا کوئی اچھائی سے دور ہیں تو وہ صرف ڈگری کام نہیں دیکھتی، ڈگری تو کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے۔ صرف یہ ہے کہ جو جس استاد کے سامنے زانوے تلمس طے کیا اس استاد نے کتنی تربیت کی ہے۔ میں تو یہ کہوں گا جہاں تعلیم پہ 30% جو ہے نا 30% توجہ دینے کی ضرورت ہے، 70% جو ہے آج معاشرے کی بہتری کے لیے تربیت پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔